اس رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آؤ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو رب قدیر سب سے بڑی تیری شان کیا ہے، سب سے بڑی تیری عظمت کیا ہے؟ تو پیارے اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری شان دیکھنا چاہتے ہو، میری عظمت دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم کو دیکھنی ہو میری عظمت، میری شان دیکھنی ہو تو مدینے والے کو دیکھ لینا۔ سب سے بڑی شان جو ہے وہ میری مدینے والے کی ذات ہے، مدینے والے کی ذات ہے۔ گویا کہ حضرت آدم کو نہیں فرمایا ہے، حضرت موسیٰ کو نہیں فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ کو نہیں فرمایا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں فرمایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کے مبیش اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن کسی نبی کو نہیں فرمایا ہے۔ اگر نبی کو فرمایا ہے، سب سے بڑی شان فرمایا ہے، تو اس نبی کو فرمایا ہے کہ جس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں والضحیٰ کہہ کر کے پکارا ہے، طٰہٰ و یاسین کہہ کر کے پکارا ہے، اس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو، اگر میری شان دیکھنا چاہتے ہو، میری عظمت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کو دیکھ لینا، میرے حبیب کو دیکھ لینا۔ اور چلتے ہیں آگے، اب حضور سے پوچھتے ہیں، آقا سے پوچھتے ہیں، ذرا آپ یہ تو بتائیے گا، شان ہر کسی کی ہوتی ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے، ہر آنے والے کی ہوتی ہے، جو پیدا ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس کی شان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے عالم تصور میں آقا علیہ السلام سے عرض کیا، آقا آپ فرمائیے گا کہ آپ کی شان کون ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے سائل انسان تو پوچھتا ہے میری شان کیا ہے؟ تو اے گھمرا کے سنی مسلمانوں، جشن غوث الورا میں آنے والوں، اپنے دل تھام کر کے یہ جملہ سننا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شان اگر کوئی ذات ہے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ وہ عبد القادر غوث اعظم کی ذات ہے، وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان حضور غوث اعظم اور اللہ رب العزت کی شان آقا علیہ السلام۔ اور سنے پیارے کہ جب آقا علیہ السلام نے اتنا ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوا چلتا ہوں کہ جس کے بارے میں جس کے لیے آپ نے اس محفل کو سجایا ہے، اس کے تعلق سے ایک حدیث پاک سناتا ہوا چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی پیاری شہزادی، پیاری لاڈلی حضرت فاطمہ کے گھر پر آتے ہیں۔ آنے کے بعد دونوں شہزادے تشریف فرما ہے۔ دونوں شہزادے ہیں، ایک امام حسین ہے، ایک امام حسن ہے۔ روزانہ پیار کرتے ہیں مصطفیٰ، روزانہ پیار کرتے ہیں امام حسین سے، لیکن آج کیا ہو گیا آقا علیہ السلام کو کہ امام حسن کو گود میں لے کر کے، امام حسین کو گود میں لے کر کے کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی لبوں کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد چومتے ہی چومتے حضرت فاطمہ دیکھنے لگتی ہیں اور دل میں ملال کرتی ہیں کہ روزانہ تو چھوٹے والے شہزادے کو پیار کرا کرتے تھے، روزانہ امام حسین کو آقا علیہ السلام چوما کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ آج آقا کو کیا ہو گیا ہے؟ آج بابا جان کو کیا ہو گیا ہے کہ امام حسن کو اتنا پیار کر رہے ہیں کہ امام حسین کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، امام حسین کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں۔ جیسے ہی اتنا کہا، اتنا دل میں سوچ رہی ہیں، یہ کون سوچ رہی ہیں؟ یہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ سوچ رہی ہیں۔ سوچتے ہی سوچتے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیوتا نبی نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری لاڈلی یہی سوچ رہی ہونا کہ امام حسن کو اتنا پیار کیوں کر رہے ہو، امام حسن کو اتنا پیار کیوں کر رہے ہو، اتنا جن کے چہرے کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے جیسے ہی یہ جملے ارشاد فرمائے، فرمانے کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، آقا دل میں یہی سوچ رہی ہوں، دن میں آتے ہو امام حسین کو پیار کرتے ہو، رات میں آتے ہو امام حسین کو پیار کرتے ہو، لیکن آج سب سے زیادہ امام حسن کو پیار کیوں کر رہے ہو؟ جیسے ہی یہ جملے حضرت فاطمہ نے عرض کیے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے حسن کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے امام حسین کو شہید ہونا ہے، مجھے معلوم ہے امام حسین جو ہے وہ نیزے پہ چڑھ کر کے قرآن پاک پڑھیں گے، نیزے پہ چڑھ کر کے قرآن پاک پڑھیں گے، سب مجھ کو معلوم ہے، لیکن امام حسن کو اس لیے چن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی آنے والی نسل میں کوئی اللہ کا ولی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار تشریف لانے
ولیوں کا سردار عبد القادر تشریف لانے والا ہے. تیرے میرے نبی نے یہ جملے ارشاد فرمائے اور سنو پیارے آگے آقا علیہ السلام نے اتنا ارشاد فرمانے کے بعد حضور کا زمانہ گزر گیا, صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا, عمر فاروق اعظم کا زمانہ گزر گیا. گزرتا گزرتا وقت چلا گیا. اب صدی آتی ہے 400 ہجری آتی ہے. 400 ہجری آنے کے بعد جو ہے 400 ہجری آنے کے بعد جو ہے اب اسی گھر کے اندر اسی بغداد شریف کے اندر ایک لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے. اس لڑکے کی پیدائش سے پہلے آقا علیہ السلام جو ہے وہ خواب میں آتے ہیں. کس کے خواب میں آتے ہیں؟ تیرے میرے غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں آتے ہیں. آنے کے بعد جو ہے جیسے ہی خواب میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ شیخ ابو صالح خود فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا میں نے دیکھا آقا علیہ السلام جلوگر ہوئے ہیں. آقا نے مجھ سے کلام کیا. میں نے اٹھ کر کے حضور کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جو ہے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, جملے سنے پیارے, مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عبد القادر کی پیدائش سے پہلے ارشاد فرمایا, حضور غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرماتے ہیں جملے سنے پیارے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا, اے ابو صالح مبارک ہو اللہ رب العزت تم کو نیک بیٹا دینے والا ہے. آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر کے یہ بشارت دی ہے. بشارت دینے کے بعد یہاں تک ہی بس نہیں ہوتا ہے. آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہارا بیٹا ہے. آگے جملے سنے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہوا محبوبی وہ میرا لاڈلا بیٹا ہے. وہ تیرا ہی بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ میرا بھی بیٹا ہے. اس لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس لاڈلے پر اس لفظ پر پڑتی ہے وہ محبوبی, حضور نے فرمایا یہ میرا پیارا لاڈلا بیٹا ہے. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خاموش نہیں رہے ہیں بلکہ بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آقا علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں ہوا محبوبی وہ میرا بھی محبوب ہے. آگے سنے پیارے جملے اور اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. یہ جملے سنے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ محبوب اللہ تعالی وہ محبوب اللہ تعالی. یہ جملے ارشاد فرمائے. ارشاد فرمانے کے بعد گویا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا پیارا لاڈلا بیٹا ہے. اور اگلے جملے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا محبوب ہے اور یہ اللہ کا بھی محبوب ہے. گویا کہ پتا چلا کہ جو مصطفیٰ کا محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے. گویا کہ جس طریقے سے اگر تم عبد القادر سے محبت رکھو گے, غوث اعظم سے محبت رکھو گے, اور غوث اعظم کی محبت میں اس محفل میں آنے والوں حضور غوث اعظم سے سچا عشق رکھنا, حضور غوث اعظم سے محبت رکھنا. طریقے سے آپ دنیا میں پہلے گناہگار تھے. گناہگار ہونے کے بعد میں پھر آپ نے توبہ کی ہے. توبہ کرنے کے بعد عبد القادر کے طریقے پر چل رہے ہو, عبد القادر کے راستے پر چل رہے ہو. چلتے جب آپ کا انتقال ہو گیا پہلے لوگ کہا کرتے تھے فلاں گناہگار جا رہا ہے, فلاں سیاہکار جا رہا ہے. لیکن جس وقت عبد القادر کی محبت میں اور مصطفیٰ کی محبت میں تمہارا جنازہ اٹھے گا تو یہ دیکھو کسی غدار کا جنازہ نہیں جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے.